بادشاہ جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ لنگر خانے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لنگر خانے میں ایک نوجوان چارپائی پر سو رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑی ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے۔ یہ دیو کی کٹی ہوئی ٹانگ تھی۔ اتنے میں ایک طرف سے وہی بوڑھی عورت آئی جس کے بیٹے کے یہاں پر سونے کی باری تھی، جس نے اپنے بیٹے کی جگہ پر دب گرن کو لنگر خانے میں سلا دیا تھا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے بوڑھی عورت سے کہا، واہ، تمہارے بیٹے نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اس نے دیو کی ٹانگ کاٹ دی ہے، اب وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا اور میری ریاست اس کے شر سے محفوظ رہے گی۔ اب بوڑھی عورت نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ٹانگ میرے بیٹے نے نہیں کاٹی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اجنبی مسافر ہے، اور بادشاہ کو ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کی بات سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس نوجوان کو عزت و احترام سے اٹھایا جائے، اور پھر سپاہی آگے بڑھے اور دب گرن کو آواز دی، اے بہادر نوجوان، اٹھ کر بادشاہ سے ملاقات کرو، بادشاہ سلامت تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دب گرن اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بادشاہ کے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، تم نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، اس لیے آج سے تم میرے خاص مہمان ہو۔ اب شہزادی دب گرن کو عزت و احترام کے ساتھ محل لے جایا گیا اور پھر اسے بادشاہ کے ساتھ ہی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب بادشاہ نے اپنی رعایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی انسان اس خوفناک عفریت نما دیو کا خاتمہ کر کے اس کو یہاں یا کرے گا یا پھر اس کو یہاں سے بھگائے گا، میں اس انسان کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اس لیے اب وعدے کے مطابق میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل میری بیٹی شہزادی گل افشاں کی شادی اس اجنبی نوجوان سے ہوگی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا اور دب گرن سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک بیوی وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی اور ایک بیوی اسے یہاں پر کرنی پڑ رہی تھی۔ اپنی اصلیت وہ فی الحال بتا نہیں سکتی تھی اور شادی کا اعلان تو ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے صرف اتنا کہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، میری بیٹی سے شادی تمہاری بہادری کا انعام ہے، اب تم آرام کرو، کل تمہارا نکاح میری بیٹی سے ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور دب گرن مہمان خانے چلی گئی۔ صبح اس کی شادی تھی اور وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ ساری رات دب گرن یہی سوچتی رہی اور پھر نیند آ گئی۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ کی خوبصورت جوان بیٹی کا نکاح دب گرن سے کرا دیا گیا۔ شہزادی اس قدر خوبصورت نوجوان سے شادی کرنے پر بے حد خوش تھی۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہی وہ نوجوان ہے، اسی نے ہی دیو کی ٹانگ کاٹ کر اس کو بھگایا ہے اور پھر اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی ہے۔ شادی تو ہو گئی۔ اب دب گرن نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک سفر پر ہوں، مجھے کسی چیز کی تلاش ہے، یہ میری بیوی میری امانت آپ کے پاس رہے گی، میں جب اپنی تلاش میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ہی اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس وقت تک میری یہ امانت آپ کے پاس رہے گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے اے نوجوان، امید کرتا ہوں تم بہت جلد اپنی امانت لے جاؤ گے۔ اب یہاں پر بھی دب گرن اپنی بیوی سے ملی اور اسے تسلی دے کر کہ میں بہت جلد واپس لوٹ کر آؤں گا اور تم کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ روتی آنکھوں کے ساتھ شہزادی گل افشاں کو چھوڑ کر دب گرن رخصت ہو گئی۔
اور دبگرن سفر پر روانہ ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتا گیا، رات گزرتی گئی۔ سفر کرتے دبگرن ایک ایسے جنگل میں داخل ہو گئی جو کہ بے حد گھنا جنگل تھا۔ کافی دن گزر گئے مگر جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شہزادی دبگرن کیونکہ جنگل کے رہنے والی تھی، اس لیے اسے اس جنگل میں کسی بات کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ پتے کھا کر بھی گزارا کر رہی تھی کیونکہ وہ اس ماحول کی عادی تھی، تو اسے پتہ تھا کہ جنگل میں کیسے رہا جاتا ہے۔ پھل اور پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے، جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر دبگرن جنگل میں ایک جگہ محل نظر آیا۔